السلام علیکم، میں ہوں آپ کا محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ZN TV۔ ناظرین، آج چلتے ہیں ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلتے ہیں جو آپ نے شاید ہی کبھی سنا ہو۔ یہ واقعہ ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان اور پردادا جان، ان کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے بہادر اور نڈر لوگ تھے کہ وہ جب اللہ کو دیا کرتے کچھ دیتے تھے تو ہم جیسے لوگوں کی طرح نہیں بلکہ اپنا بہترین دیا کرتے تھے۔ چلتے ہیں ہم اس واقعے کی طرف۔ تو واقعہ چلتے ہیں عرب سے شروع کرتے ہیں۔ عرب میں ایک نوجوان تھا، بڑا ہی باوقار، عزت، نڈر، جری، بہادر۔ اس کا نام تھا عمرو۔ وہ کعبہ آنے والے حاجیوں کے لیے شوربے میں روٹیاں توڑ توڑ کر رکھا کرتا تھا۔ لوگ انہیں کھاتے اور اسے دعائیں دیتے تھے۔ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ناظرین، ایک دنیا انہیں اچھے ناموں سے یاد کرتی ہے، تو یہی نام تھا ان کا ہاشم۔ ایک دفعہ ہاشم ملک شام چلے جاتے ہیں۔ راستے میں مدینہ میں انہیں ایک عورت سے کچھ شادی کرتے ہیں۔ راستے میں وہ ایک عورت سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ دن وہاں ٹھہرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ملک شام۔ اس راستے میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میں کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہاشم کے خاندان والے اس شادی سے ناواقف تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، بالکل پیارا سا سفید بالوں والا۔ ان کے سفید بالوں کی وجہ سے ان کا نام پڑ جاتا ہے شیبہ، یعنی کہ سفید بالوں والا۔ تو شیبہ اپنی ماں کے پاس پلتا رہتا ہے۔ تو کچھ عرصے بعد ہاشم کے بھائی مطلب کو اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک جذباتی دھچکا تھا۔ وہ چلتے ہیں مدینے فوراً جیسی مہلت ملتی ہے، اور وہ اس کی ماں کی اصرار کے باوجود اپنے بھتیجے کو ساتھ لے آتے ہیں مکہ میں۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں تھا کہ جب عرب والے سفر پہ جایا کرتے تھے نا تو اپنے ساتھ نوجوان غلام خرید کر لایا کرتے تھے۔ مطلب جب اس لڑکے کے ساتھ مدینہ مکہ داخل ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب بھی ایک غلام خرید کر لائے ہیں، حالانکہ مطلب نے کلیئر کیا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرا نہ کہ میرا غلام۔ اس دن سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، یعنی مطلب کا غلام۔ عبد المطلب مکہ کے معزز اور اعلیٰ خاندانوں میں سے تھے۔ اتنے خاندان تھے، اتنے معزز خاندانوں میں سے تھے کہ اگر ہم ان کی تاریخ دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیسے بہادر، نڈر اور جری لوگ تھے۔ وہ جب اللہ کو اپنا کچھ دیتے تھے تو کم ترین نہیں، ہماری طرح ویسے لوگ تھے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہماری طرح بڑے بڑے سودے نہیں کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی شادی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک رات سو رہے ہوتے ہیں تو ان خواب میں خواب میں کوئی کہتا ہے، کوئی آواز آتی ہے کہ دیکھو اس جگہ کو دیکھو، یہاں آب زمزم، یہاں کنواں، اس کو کھودو۔ وہ اٹھتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا، حالانکہ یہ ایک نیچرل، ایک قدرتی خواب تھا، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اگلے رات پھر وہ خواب میں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو، جاؤ اس جگہ پہ جاؤ، اس کنویں کو کھودو، اس کنویں کو کھود کے تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا، یہ تمہارے آباء و اجداد کی طرف سے تمہارا تحفہ ہے۔ وہ سب اٹھتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیلے پہ کوا اڑتا ہوا آتا ہے اور زمین پہ دستک دیتا ہے۔ جب ناظرین وہ دستک دیتا ہے تو ان کا بیٹا تھا حارث، وہ اور دونوں باپ بیٹا کدالیں لے کر وہاں جاتے ہیں اور جگہ کو کھودتے ہیں۔ یوں صدیوں سے دفن جو آب زمزم کا کنواں ہے، کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ بنو جریم جو قبیلہ تھا، وہ جب مکہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اسے دفن کرتے ہیں۔ ساتھ میں کچھ 2 ہرن تھے سونے کے اور چند زرہیں تھیں، تلواریں تھیں سونے کی تھیں، جو اس میں دفن کر کے جاتے ہیں، اور ان کو خزانہ بھی مل جاتا ہے۔ اس وقت جب ان کو خزانہ ملتا ہے نا تو دوسرے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت عبد المطلب کو اپنا بہت کمزور لگتا ہے۔ ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، تو حالانکہ بعد میں کہا جاتا ہے کہ ان کو سارا خزانہ اور آب زمزم کا جو کنواں تھا اس میں سے ان کا حصہ مل گیا تھا، لیکن اس وقت پر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اگر میرے پاس 10 بیٹے ہوتے تو ان میں سے میں ایک کو یہاں کعبے کے پاس قربان کر دیتا۔ دیکھیں ہم جو ہے نا لوگ، ہم انسان جب آزمائش میں کوئی دعا کرتے ہیں نا تو دعا تو قبول ہونی ہوتی ہے، ہمیں ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، لیکن جو ہماری قوت ارادی ہوتی ہے نا اس کو ضرور آزمایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کو 10 یا شاید اس سے بھی زیادہ بیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو دیا اور وہ اپنے اسی وعدے کے ساتھ پلتے رہے، اپنے اس وعدے کو اپنے سینے میں جوان کرتے رہے۔ پھر جب سارے بچے جوان ہو گئے، اپنا بہترین ورژن بن گئے، تو انہوں نے سوچا اپنے وعدے کو تکمیل کرنے کا سوچا۔ پھر انہوں نے قرعہ ڈالا اپنے 10 بیٹوں کا، تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبداللہ کے ماموں وغیرہ سارے آڑے آ گئے، ان کو بڑا عزیز تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم عبداللہ کو قربان نہیں کرنے دیں گے۔
اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر قرہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ اپنا معاملہ لے کے پھر ایک عرب میں تھی ایک کاہن عورت، اس کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کاہن عورت انہیں کہتی ہے کہ ایسا کرو کہ ایک پرچے قرہ ڈالو، ایک پہ عبداللہ اور دوسرے پہ 10 اونٹوں کا نام لکھو اور قرہ ڈالو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جائیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں، پھر عبداللہ کا نام نکلتا ہے، پھر عبداللہ کا، پھر عبداللہ کا، اور تقریباً 100 اونٹوں کی تعداد پہ جب وہ جاتے ہیں تو عبداللہ کا نام نکلاتا ہے، پھر عبداللہ کا، پھر انہوں نے 101 اونٹ حضرت عبدالمطلب نے لکھے، تو اس دفعہ قرہ اونٹوں کے حق میں نکلا اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ راضی ہو گیا ہے، تو پھر کعبہ کے پاس ہی انہوں نے 101 اونٹ قربان کر دیے، اور تب سے ہمارے مسلمانوں میں جو ایک انسان کی دیت ہوتی ہے وہ 100 اونٹ مقرر کی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہتے ہیں، جو حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ، ان دونوں کو بعد میں بچا لیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ہے ہمارے سلسلہ بسلسلہ